الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم احرام سے متعلق گفتگو کریں گے. احرام کا معنی کیا ہے؟ احرام کا معنی ہے حج یا عمرہ کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت. جب آدمی احرام باندھتا ہے یعنی وہ دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ اب میں نے حج شروع کر دیا یا عمرہ شروع کر دیا، عمرہ میں داخل ہو گیا، حج میں داخل ہو گیا، تو گویا اس نے احرام باندھ لیا. جیسے صلاۃ پڑھتے ہوئے آدمی تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اب میں صلاۃ کے اندر داخل ہو گیا اور اب میں نے صلاۃ ادا کرنا شروع کر دیا. تو یہی معاملہ ہے احرام کا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ معظمہ کو، بیت حرام کو یہ شرف عطا کیا ہے، یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو شخص بھی وہاں آ کر کے عبادت کرنا چاہے تو متعین نیت کے ساتھ اور متعین وصف کے ساتھ وہاں پہنچے. سنت یہ ہے کہ آدمی میقات پر پہنچ کر وہاں غسل کرے اور احرام کے کپڑے پہنے. مرد حضرات ایک لنگی اور ایک چادر اور جوتوں میں، جوتے جو ٹخنے سے نیچے ہوں ان جوتوں میں احرام باندھیں گے. اور جس شخص کا گھر میقات سے قریب ہے، جیسے مدینہ والے ہیں، طائف والے ہیں، یا اسی طرح سے جو لوگ ہوائی جہاز سے میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں، مکہ ان کو ہوائی جہاز کے راستے سے آنا ہے، تو ایسے لوگ اپنے گھر ہی پہ غسل کر کے احرام کے کپڑے پہن لیں، اور اس کے بعد وہ جب میقات کے اوپر سے گزریں یا جب میقات پر پہنچیں تو وہاں احرام کی نیت کر لیں اور یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ اب میں حج یا عمرہ کی عبادت میں داخل ہو رہا ہوں، اور اس کے بعد میں جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں اسے اپنے اوپر لاگو کر لیں. اس سلسلے میں آئیے یہ حدیث دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، جو صحیح بخاری میں 1545 نمبر پر مروی ہے. فرماتے ہیں انطلق النبی صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم من المدینة بعدما ترجل وادهن ولبس ازارہ ورداءہ هو واصحابہ فلم ينہ عن شیء من الاردیة والازر تلبس الا المزعفرہ التي تردع على الجلد فاصبح بذي الحلیفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهل هو واصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے. حجۃ الوداع کے لیے جب آپ نکلے، مدینہ منورہ سے چلے، آپ نے کنگھی کی، تیل لگائے، چادر پہنی، لنگی پہنی، آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی پہنی. اور جو لنگیاں اور چادریں پہنی جاتی تھیں آپ نے کسی سے بھی منع نہیں فرمایا. جو شخص جس طرح کی لنگی اور جس طرح کی چادر پہننا چاہے پہننے دیا، اور آپ نے منع نہیں فرمایا سوائے زعفران سے رنگے ہوئے لباس، سوائے زعفران سے رنگی ہوئی چادر اور لنگی کے، جو کہ انسان کے چمڑے پر اپنا نشان چھوڑ دیتی ہے، اثر ڈالتی ہے، تو اس سے آپ نے منع فرما دیا. اور جب آپ صبح کو ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی سواری پر ٹھیک طرح سوار ہو گئے تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے لبیک پکارا اور گویا اپنا حج شروع کر دیا. اور آپ نے اپنے قربانی کے جانور کو قلادہ پہنا دیا. اور یہ وہ دن تھا جب ذوالقعدہ کے
5 دن باقی رہ گئے تھے. یہ وہ دن تھا جب ذوالقعدہ کے مہینے کے 5 دن باقی رہ گئے تھے، یعنی 25 ذوالقعدہ کی تاریخ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 ذوالقعدہ کو ذوالحلیفہ میں حج کا احرام باندھا. تو احرام کے سلسلے میں کیا طریقہ ہے احرام باندھنے کا؟ احرام باندھنے کے لیے طریقہ یہ ہے، اس سلسلے میں سنت یہ ہے کہ مرد حضرات حج یا عمرہ کا اگر احرام باندھنا چاہتے ہیں تو وہ غسل کریں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، اور جو کچھ انہیں خوشبو میسر ہو وہ اپنے بدن پر لگا لیں، اور سفید چادر، سفید لنگی جو صاف ستھری ہو اسے پہن لیں. سلے ہوئے کپڑوں سے اجتناب کریں. سلے ہوئے کپڑے کا مفہوم یہ ہے کہ جو بدن کے اعتبار سے سلا گیا ہو، جس میں آستینیں بنائی گئی ہوں، جس میں پائچے بنائے گئے ہوں. تو بدن کے اعتبار سے جو کپڑا سلا جاتا ہے اس سے اجتناب کریں. ایک لمبی چادر اور ایک لنگی، اس طرح سے اسے پہن لیں، اور پیروں میں جوتے پہن لیں جو ٹخنوں سے نیچے ہوں. اور عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بھی احرام کے لیے غسل کرے. اگر حیض یا نفاس کا خون آ رہا ہے تب بھی وہ غسل کرے گی، اور جو بھی لباس اسے میسر ہے جس میں اس کو پردہ حاصل ہے اس طرح کا لباس پہنے. شہرت والے لباس سے، تنگ لباسوں سے یا مردانہ لباسوں سے اجتناب کرے، کافروں کے لباسوں سے اجتناب کرے، اور نقاب جو خاص چہرے کے لیے بنایا جاتا ہے اسے نہ پہنے، اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے. موزے وہ پہن سکتی ہے. اور اسی طرح سے سنت یہ ہے کہ فرض یا نفل صلاۃ پڑھنے کے بعد احرام باندھیں اگر میسر ہو، اور عبادت میں داخل ہونے کی نیت کر لیں. جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، حج کی عبادت ہو، عمرہ کی عبادت ہو، تو اسی طرح نیت کر لیں. اور صلاۃ کے بعد مسجد ہی میں احرام باندھ سکتے ہیں، یعنی لبیک پکار سکتے ہیں، یا جب اپنی سواری پر بیٹھ جائیں اور سواری قبلہ رخ ہو جائے، یا خود سواری کے اندر قبلہ رخ ہو کر کے نیت کر لیں اور لبیک پکار دیں. اسی طرح سے سواری پر بیٹھنے کی جو دعائیں ہیں، یعنی آدمی اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد اللہم لبیک عمرہ یا اللہم لبیک حج، جس طرح کی نیت ہو اس طرح کیا احرام پکارے. اپنی عبادت کا ذکر کرے، اپنے لفظوں سے ذکر کرے. عمرہ والا کہے لبیک عمرہ، اور حج افراد کرنے والا کہے لبیک حجن، اور قران والا کہے لبیک عمرتن وحجن، اور تمتع کرنے والا کہے لبیک عمرتن متمتعا بها الى الحج، یا عمرہ کرتے ہوئے صرف کہے لبیک عمرہ، اور جس دن حج پہ نکل رہا ہو اس دن کہے اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. اے اللہ میں اس طرح کا حج کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی طرح کی ریاکاری، دکھاوا، شہرت اور نام و نمود کی ملاوٹ نہ ہو. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو احرام کے تعلق سے تھیں. اللہ تعالی احرام پہننے والوں کے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، ان کا حج، ان کا عمرہ قبول فرمائے، اور ہمیں جب اس کی توفیق عطا فرمائے تو ہم سے بھی اس عبادت کو اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.